100% دیا, کوشش کی 110% دیا جائے. ان لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم ایسے نہیں یہاں تک پہنچے, کام کر کے پہنچے. میں آج بھی ان کے آفس سے گزرتا ہوں نا, مطلب انفارمیشن سے, تو میں چیئر سیٹ کر کے جاتا ہوں ان کو دکھاتا ہوں, لیکن شاید ان کو نا کبھی احساس نہیں آیا اس چیز کا, کبھی بھی. ان کو کئی دفعہ میں نے نا یہ بات بھی کی ہے یار, یہ چیزیں اکثر جواب یہ ملتے ہیں کسی یار سر یہ ہمارا کام تو نہیں ہے, وہی آپ کی والی بات. تو یہ چیزیں پروفیشنلزم میں نہیں آتی. آج کا لیکچر کروانے کا مقصد یہی تھا چیزیں یار, تاکہ آپ کو یار پروفیشنلزم کے اندر آئیں آپ لوگ, اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں. ہم یہاں پہ ہمارے جو بی او ڈیز ہیں یا ٹیچر ہیں, ہم ان سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو کلاس انچارج ہیں, باقی سلیپر ہیں, کے ایسے یار دوست سمجھ کے ہم نے یار دوست بنے, لیکن اپنے آفس ٹائم کے بعد, جب آفس ٹائم میں آپ کا ورکنگ ڈے ہے ایک پورا, اس میں پروفیشنلزم رکھیں کلاس کے اندر, اپنے انوائرمنٹ میں اپنی اور کسٹمر کو ایک بہترین مارکیٹر ہی پکا کر سکتا ہے جس کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہوں گی. کمیونیکیشن سکلز کا وہ فائدہ کیا اٹھائے گا کہ وہ دوسرے کو اپنی بات پر قائل کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا بعض مرتبہ آپ رانی بازار میں چلے جائیں, کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھہرے ہوتے ہیں, آ جائیں باجی, دیکھ لیں باجی, لے لیں باجی, ٹھہر جائیں باجی. دیکھا ہے, میں کہتا ہوں ان سے اچھا کمیونیکیٹر کوئی نہیں. جو جس نے نہیں بھی خریدنا نا, اس کو بھی بیچ دیتے ہیں, اس کو بھی پروڈکٹ سیل کر دیتے ہیں. یہ کمیونیکیشن ہے ان کی, گریپ ہے ان کی اپنی پروڈکٹ کے اوپر. آپ کی گریپ کیا ہوگی؟ نالج. آپ کی گریپ کیا ہے؟ نالج ہے کہ ادارے سے ریلیٹڈ وہ پلس پوائنٹس جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا جو کسٹمر ہے, کلائنٹ ہے, وہ آپ کی باتوں سے متفق ہوگا اور آپ کے ادارے کو جوائن کرے گا. یہ جو آپ کا نالج ہے. لیک آف نالج ہمیشہ آپ کی باڈی کی لینگویج جو ہے اس کو خراب کرتا ہے. لیک آف نالج جو ہے, اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا ادارے کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہیں, آپ کے پاس ایک ایسی لسٹ ہونی چاہیے جس میں آپ کے ادارے کے 10 سے 12 پلس پوائنٹ ہونے چاہیے, جو آپ اپنی لینگویج کے دوران دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے یوز کریں اپنے آنے والے کلائنٹس کے ساتھ, کہ ہمارے ادارے میں یہ چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے ڈیفرنٹ بناتی ہے. آپ کو 10 سے 12 پوائنٹ ایسے, وہ کہتے ہیں نا فنگر پرنٹ پہ یاد ہونے چاہیے, آپ کو آپ کی زبان پہ چڑھے ہوئے ہوں کہ یہ چیز ہمیں دوسرے اداروں سے مختلف کرتی ہے. دوسری ایک بات اور ہمیشہ دھیان میں رکھا کریں کہ کبھی موازنہ جب آپ کریں, کمپیریزن کریں اپنے ادارے کو ایک ہاتھ اوپر رکھنے میں, تو کبھی دوسرے ادارے کا نام نہیں لینا, کبھی دوسرے ادارے کا نام نہیں لینا. یہ مارکیٹ میں آپ کی ویلیو کو گراتی ہے, ڈاؤن کرتی ہے. فار ایگزامپل یہاں بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی فلاں ادارے میں ایسے ہوتا ہے, فلاں سے مراد یہاں کسی کا نام لے جاتے ہیں, تو ہمیشہ وہ چیز آپ کی ویلیو گراتی ہے, آپ کے ادارے کی بھی ویلیو گراتی ہے, آپ کی کمپنی کی بھی گراتی ہے, اور خود آپ کی بھی گراتی ہے. تو آپ صرف کمپیریزن کرتے ہوئے کہ دیکھیں باقی اداروں میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے ادارے میں ایسا ہوتا ہے, تو ایسے 10 سے 12 پوائنٹ آپ کو اپنی لسٹ میں نکال کے رکھنے چاہیے جس سے آپ جلد از جلد آنے والے بندے کو مطمئن کر سکیں. لیکن نالج کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں, آپ کے وہ نالج بھی کسی کام کا نہیں ہے. ایک ایسا ٹیچر جو اپنی کلاس میں ٹاپر رہا ہو, اپنے بیچ کا ٹاپر رہا ہو, جس نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہو, جس کے پاس میں کہتا ہوں کہ علم جو ہے وہ سمندر کے پانی جتنا ہو, لیکن اگر اس کے پاس اچھی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے, وہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اب وہ اس کا جو علم ہے وہ اس کے حد تک تو اچھا ہے, یہاں آگے بیٹھے ہوئے 20-25 لوگ ہوں اور وہ بولنا نہیں جانتا, اس کی آواز لڑکھڑا جاتی ہے, اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں لوگوں کے سامنے آتے ہوئے, اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا, اس کی بات میں اس کے پاس الفاظ کا ایسا چناؤ نہیں ہے کہ جس سے وہ سادہ الفاظ میں بچوں کو سمجھا سکے. وہ جو نالج ہے وہ اس کو ٹف سے ایزی بنا کے کنورٹ کر سکے, تو پھر وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے. آپ کے پاس ادارے کے بارے میں جتنا زیادہ نالج ہو, لیکن اگر آپ کے پاس اچھی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس اچھی باڈی لینگویج نہیں ہے, تو پھر آپ وہ دوسرے کو ڈیلیور نہیں. جو پروڈکٹ خود قیمتی ہو جائے نا, اس کی ویلیو کو, اس کے ریٹ کو مارکیٹ نہیں گرا سکتی.
آپ اپنے آپ کو قیمتی بنائیں. آپ اپنے آپ کو قیمتی کب بنائیں گے جب پروفیشنلز والا رویہ آ جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گریجویشن کر لیا, آپ نے ایم ایس سی کر لیا یا ایم فل کر لیا, ٹھیک ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پروفیشنل ہو گئے ہیں, میں کہوں گا غلط فہمی کا شکار ہے. میں نے اپنی لائف میں بہت سارے میٹرک پاس لوگوں کو انتہا کا پروفیشنل پایا, اور بہت سارے پی ایچ ڈی ہولڈرز کو بھی میں نے امیچور پایا. ابھی 1.5 مہینہ یا 2 مہینے پہلے کی بات ہے, ہم نے انوویٹو سن جو ہے سافٹ ویئر انسٹیٹیوٹ, انہوں نے کمپنی بنائی ہے سافٹ ویئر کی, تو انٹرویو لینے تھے, انہوں نے انٹرویو میں مجھے بلایا تھا سلیکشن کرنے کے لیے. تو میں انٹرویو لے رہا تھا, آپ یقین کریں ایم ایس سی ایم فل والے لوگ آئے ہوئے تھے انٹرویو دینے, لیکن ان کی ڈریسنگ, ان کا بات کرنے کا طریقہ, وہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے کہیں سے لگا ہی نہیں کہ اچھا یہ لوگ اس قابل ہیں. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میرا کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں ہے, یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں, آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. آپ بلیو کریں کہ ہم نے وہاں سے ایک میٹرک پاس جو بندہ تھا نا اس کو سلیکٹ کیا, ایک میٹرک پاس وسیم صاحب. وجہ آپ یقین کریں, وہ بندہ جب انٹر ہوا نا دروازے سے, وہ دروازے سے انٹر ہوتے ہی دل کو لگا. یہ شرٹ اندر کی ہوئی تھی اور بیلٹ اس نے بڑا زبردست کر کے, اس نے جوتوں کا انتخاب اپنی ڈریسنگ کے مطابق کیا ہوا تھا, داڑھی بنوا کے آیا تھا, کٹنگ کروا کے آیا تھا, ہاتھ میں گھڑی لگائی ہوئی تھی, بات کرنے کا انداز اس کا پتہ لگ رہا تھا کہ آئی کانٹیکٹ, باڈی لینگویج, اس کی ساری چیزیں پرفیکٹ. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے پیچھے کیا کیا, تو بیسیکلی اس نے 3 سال مارکیٹ میں دھکے کھائے. 3 سال اس نے مارکیٹ میں ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کام کیا. اس میں ایٹیٹیوڈ پروفیشنل والا تھا, اس کا بیہیویئر پروفیشنلز والا تھا, اس کا بات کرنے کا انداز, لب و لہجہ, الفاظ کا چناؤ, اس کی ہر ایک چیز پروفیشنلز والی تھی. آپ دیکھ لیں ایم ایس سی ایم فل والے ہم نے نہیں سلیکٹ کیے, ایک میٹرک والا ہم نے سلیکٹ کر. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قیمتی بنا لیں, آپ کو قیمتی عادات بنا لیں. آپ ہر ادارے میں پھر اپنی جگہ, اپنا مقام بنا لیتے ہیں. وہ چیزیں آپ کے اندر آپ کی عادات سے آتی ہیں. باڈی لینگویج کے بعد اگر نیکسٹ چیز آ جائے, میں نے آپ کو نیگیٹو اس کو بتا دی, پازیٹیو بتا رہا ہوں. آپ کی ٹانگوں کے درمیان کا جو ڈیفرنس ہے وہ اتنا ہونا چاہیے. شولڈرز کو دیکھ رہے ہیں ڈیفرنس کتنا ہے, آپ کی جو 2 شولڈرز کے درمیان جتنا ڈیفرنس ہے, اتنا ہی ڈیفرنس آپ کے پاؤں اور لیگز کے درمیان میں ہونا چاہیے. یہ پرفیکٹ باڈی لینگویج ہوتی ہے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اب آپ کھڑے ہو نا, میری جو باڈی لینگویج ہے وہ لوور پارٹ کی تو پرفیکٹ ہے, لیکن اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے شولڈرز کو لوز چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ 50% جو ہے نا وہ پرفیکشن پہ چلے گئے اور 50% آپ نیگیٹو پہ چلے گئے. تو ٹوٹلی کیا ہوتا ہے کہ بالکل ایکٹیو ہو کے, اب یہ دیکھیے گا یہ ڈیفرنس, یہ ہاتھوں کا ڈیفرنس, آپ دیکھیں میرے شولڈرز آپ کو لوز نہیں نظر آئیں گے. ہاتھ دیکھ لیں آپ, ہاتھوں کا ڈیفرنس بھی برابر ہے, پاکٹ میں نہیں ہے, سائڈز پہ نہیں ہے. میرا جو چہرہ ہے, آنکھیں ہیں وہ نہ آسمان کو دیکھ رہی ہیں نہ زمین کو دیکھ رہی ہیں, جس سے بات کرنی ہے اسی کو دیکھا جا رہا ہے. یہ پرفیکٹ باڈی لینگویج ہے. آئی کانٹیکٹ کے بعد اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے, وہ آپ کی اسمائل ہے. باڈی لینگویج کا مین پارٹ اسمائل. اسمائل سے مراد کیا ہے, دوستوں کی محفل میں لوٹ پوٹ ہو کے کہکے لگانا, اور پروفیشنلزم میں اپنی ورک پلیس پر, اپنی فیلڈ پر مسکرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے ہمیشہ اسمائل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل اسمائل. کیا کہتے ہیں, نیچرل اسمائل, یعنی قدرتی مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا وہ پاس کرنی ہوتی ہے, بناوٹی آرٹیفیشل نہیں ہونا چاہیے. وہ جیسے ہو نا, اب آپ انٹرویو دینے گئے ہوں اور انٹرویو میں آپ سے کوئی ایسا کوسچن ہو جائے اور آپ انٹرویو کے دوران ہا 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 کر کے جو ہے نا مسکرا دیں, تو کیا ہوگا, میں کہوں گا آپ کو تو سلیکٹ نہیں کیا جائے گا, کم از کم دوسرے کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو تو یہ مینرز تک نہیں ہے کہ مسکرانا کیسے ہے, ہنسنا کیسے ہے. تو مسکرانے کے بھی مینرز ہیں جی,
ہنسنے کے بھی مینرز ہیں. یعنی کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا یہ ضروری بھی ہے. ضروری کیسے ہے؟ جس بندے کے منہ پہ سارا دن 12 بجے رہتے ہوں, اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا, اس کے ساتھ کام کرنے کا ہاتھ دل کرے گا. ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں عجیب بندہ ہے یار, پتہ نہیں صبح بیگم سے لڑ کے آتا ہے, دن میں یہاں لڑتا ہے, رات کو جا کے باہر جو ہے نا ہم سایہ سے لڑ پڑتا ہے, اس کا تو کام ہی کوئی نہیں.